كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحق أرشدا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں اس کی جو حدیث تھی وہ ہم نے مکمل کر لی تھی، اس کی تشریح آپ کے سامنے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ وہ لوگ اپنے اعمال یا اپنے کیے کرائے کی جانب پہنچ چکے ہیں، اب ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اور اس سلسلے میں جو تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے کل کے درس میں آ چکی ہیں۔ آج اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات، متفق علیہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری و مسلم۔ جی، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتلائے تھے، منافقوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے تھے، اور فتنوں کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں وہ انہوں نے ہی روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا، کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شر کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ تو خیر اور شر دونوں جاننا ضروری ہے تاکہ خیر کے اوپر آدمی عمل کرے اور شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں کبھی بھی چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ قطات اور نمام یہ دو لفظ ہے جی۔ نمام مانے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ چغل خور، اسی سے ہے نمیمہ، نمیمہ مانے چغل خوری کرنا۔ عذاب قبر کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر والوں کی طرف، اور اس کے بعد کہا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو نمیمہ کے معنی چغل خوری کرنا۔ اسی طرح سے کہا حماز مشاء بنمیم، بہت زیادہ عیب لگانے والا، حماز اور مشاء بنمیم یعنی چغل خوری کرنے والا، چغل خوری یہاں جا کے اس کی بات، وہاں جا کے اس کی بات بتانے والا۔ تو ایک لفظ ہے نمام اور دوسرا لفظ ہے قطات۔ قطات کے معنی بھی چغل خوری کرنے والا، لیکن دونوں میں ذرا باریک سا فرق ہے۔
اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم اس درس میں، اور دونوں کے سلسلے میں کیا وعید ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قطات اور نمام، بعض علماء نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی چغل خور۔ تو اسی لیے حدیث یہ بھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، کہا لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں ہے لا يدخل الجنت قطات، اس کے معنی بھی لوگوں نے یہی کیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ہم نے بتایا کہ اس میں ذرا سا فرق ہے دونوں میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چغل خور یعنی نمام اور قطات، ان دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں نمام ایسے چغل خور کو کہتے ہیں جو کسی موقع میں موجود ہوتا ہے اور اس میں ہونے والی باتیں دوسرے تک پہنچاتا ہے تاکہ آپس میں بگاڑ ہو، آپس میں لڑائی ہو، آپس میں جھگڑے ہو، یہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نم الیہ الحدیث، عربی زبان میں کہتے ہیں نم الیہ الحدیث، اس کے معنی ہے کہ کسی شخص تک بات پہنچانا، اسے پھیلانے کے لیے اور دونوں کے درمیان بگاڑ اور فساد ڈالنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان بگاڑ اور فساد ڈالنے کے لیے۔ یعنی وہ مجلس میں آیا ہی اس لیے ہے کہ فلاں کی بات، زید کی بات، عمر کی بات، بکر کی بات سنے اور سن کر کے لے جا کر کے دوسروں تک پہنچائے کہ تمہارے بارے میں فلاں ایسے کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں فلاں ایسے کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں فلاں ایسے کہہ رہا تھا، یہ باتیں کرے۔ مقصد اس کا کیا ہو؟ مقصد ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، جدائی پیدا کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی آپ کو ایسا کہہ رہا تھا، اگر یہ کہا جائے تو اس کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ یہ فطری بات ہے، فطری بات ہے کہ اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور اسی لیے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چغل خور اور جادوگر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، چغل خور کو اور جادوگر کو ایک ساتھ بیان کیا کہ الا انبئکم ما العدہ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی حرمت کے اوپر حدیث بیان کی، وہیں پر کہا الا انبئکم ما العدہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلا دوں کہ عدھ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدھ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان باتوں کو اعلی وجہ الافساد پھیلانا، اس سے سن کر اس کو بتا دینا، اس سے سن کر اس کو بتا دینا۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ جادوگر اور چغل خور کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ جادو کا مقصد کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادوگر جادو اس لیے سیکھتا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے، جدائی کر دے۔ اور چغل خور چغل خوری کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دو دوستوں کے درمیان تفریق کر دے، دو بھائیوں کے درمیان تفریق کر دے، بھائی بہن کے درمیان جدائی ڈال دے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات جادوگر کی جادوگری کام نہیں کرتی جتنی چغل خور کی چغل خوری کام کرتی ہے۔ اب جادوگر محنت کرے گا، ساز و سامان لائے گا، منتر پڑھے گا، پڑھ کر کے پھونکے گا، دم کرے گا، تب جا کر کے کہیں جا کے معاملہ اس کا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ چیز نافذ ہوگا۔ لیکن چغل خور کو کچھ نہیں لگا، موبائل لگایا، کسی کی بات سنا، لگایا، ہاں جانتے ہیں آج شام ہم فلاں سے ملاقات کیے، آدمی ٹھیک ہے ایسی بات چیت چل رہی تھی، لیکن چلیے ایک بات وہ کہہ رہا تھا، لیکن آپ کو ہم کیا بتائیں، ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کو، چھوڑیے جانے دیجیے، شکر کے رکھ دیا فون۔ وہ ادھر سے فون کرے گا، نہیں کیا بات ہے بھائی، بولیے آپ بتائیے، نہیں آپ ناراض ہو جائیے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان تفریق ہو، جدائی ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ کا بھائی ہے، اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تیرے بھائی کیا بات کیا، بولو تو صحیح، نہیں چھوڑیے وہ بات کو ہم نہیں کہیں گے بھائی، ہم لڑائی نہیں لگوانے والے ہیں، ہم جدائی کرنے والے نہیں۔ تو تم بولا کیوں شیطان، کیوں بولا وہ بات؟ اب وہ بیچارہ پیچھے پڑ گیا، اب پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ زبردستی کر رہے ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں۔ کیسے تمہارا قصور نہیں ہے؟ تم شیرہ لگوایا کیوں؟ تم کہا کیوں؟
اگر تم اس کے حق میں اتنے ہی خیر خواہ تھے تو جب اس کا بھائی بیان کر رہا تھا تو وہیں پہ اس کا منہ روک دیتے، کہا خاموش ہو جاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو، تم کو نہیں بولنا چاہیے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں. ہاں جی ایک ساتھ رہتے ہو نا، پھر اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ، ہم تمہاری یہ بات نہیں سنیں گے. اس کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہاں پہ سنا، بلکہ اور ایک دو بات لگا کے اس سے باتیں نکال لیا، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور سب حفظ کر کے یاد کر لیا، اور دو چار باتیں اپنے سے لگا کر کے بھی جا کے وہاں بیان کر دیا، معنی مطلب نکال کر کے بیان کر دیا. جملہ اگر ویسی نقل کر دیتا تب بھی نہیں، کہ اس کا معنی مطلب نکالا، خود سے مفہوم بنایا اور بنا کر کے جا کے اس کے سامنے بیان کر دیا. اب جب اس کے دل میں کیا ہوا معاملہ، نفرت پیدا ہو گئی. جادوگر کو جو کام کرنے میں سال بھر لگ گئے، اس کو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگا اور اس نے دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی. یہ چغل خور کا معاملہ ہے. اب معاشرے اور سماج کے لیے جادوگر جتنا خطرناک ہے نا جی، یہ چغل خور اس سے زیادہ خطرناک ہے، بسا اوقات اس سے زیادہ خطرناک. انسان بیٹھتا ہے کہیں، ٹھیک ہے، جس نے بیان کیا اس کو بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ بول گیا کوئی بات تو اس کو کیا ضرورت ہے وہاں جا کر کے بیان کرنے کی. ایسے لوگ سماج اور سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی بھائی کے بارے میں آپ کو آ کر کے کوئی چغل خوری کی بات کر رہا ہے، آپ اس کو کہیے کہ تم مت بیان کرو. یہ اسلامی تعلیم ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے، اگر وہ آپ کے سامنے دوسری کی باتیں لا کر بیان کر رہا نا، تو کل چل کر کے وہ آپ کی بات بھی اس تک پہنچاتا ہوگا. یہ ایک دم ڈیفینیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقینی معاملہ ہے کہ وہ آپ کی بات لے جا کر کے وہاں پہنچاتا ہوگا. اگر آپ کسی کی بات خوب مزے لے کر کے سن رہے ہیں، ہاں، کسی کے گھر کی بات، کسی کی بہو بیٹی کی بات، ہاں، کسی کے بیٹے کی بات سن رہے ہیں، تو وہ آپ کے بارے میں بھی جا کر کے بولتا ہوگا. ایسے لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے. اسی لیے انسان کو چاہیے، یہ معاشرے کے ناسور ہیں، یہ معاشرے کے وہ عضو معطل ہیں جن کو کاٹ کر کے معاشرے سے الگ کر دینا چاہیے اور ان سے کسی طرح کے کوئی تعلق نہیں رکھنی چاہیے. ایسے لوگ ہیں یہ بہرحال. لیکن آج لوگوں کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں، بلکہ لوگ ایسے لوگوں کو کھلا پلا کے پال کے رکھتے ہیں. فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہم کو لا کر کے بیان کرنا، ہم کو بتانا، کوئی بات اگر کہہ رہا ہو تو. ایسے لوگوں کو لوگ پالتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ذوق خراب ہو گیا ہے، دینی وضع ختم ہو گئی ہے، شریعت کا علم مٹتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی لوگوں کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کہا کہ وہ آدمی جو لوگوں کی باتوں کو اس لیے سنتا ہے تاکہ وہ بعد میں جا کر کے باتوں کو ان کے سامنے بیان کر دے، اور بیان کر کے دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ڈال دے، دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ڈال دے. تو یہ معنی ہوا کس کا؟ نمام کا. اور قطات کہتے ہیں اس کو کہ جو لوگوں کی عیب کی باتیں چھپ کر کے سنتا ہے. یہ تو مجلس میں سیدھا سادہ حاضر ہو کر کے سن رہا ہے بیٹھ کر کے، لیکن قطات جو ہے یہ چھپ کر کے سن رہا ہے. 2 آدمی بات کر رہے ہیں، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے ادھر، کان لگائے ہوا ہے ادھر، کیا بات کر رہے ہیں وہ سب سن رہا ہے. سن کر کے 2-4 جملے بھی اگر سن لیا کہ آپ کا نام لے رہا تھا، ان لوگ لگتا ہے آپ کے بارے میں کچھ بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، ادھر والا مسکرا رہا تھا، ادھر وہ کہہ رہا تھا تو انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، لگتا ہے اس بارے میں بات کر رہا تھا. اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کو ورغلا دیتا ہے اور جا کر کے باتیں وہاں بیان کر دیتا ہے. تو یہ معنی علماء نے بیان کیا ہے قطات کا، چھپ کر کے باتوں کو سننا اور جا کر کے چغلا دینا، یہ بات کو چغل خوری کے طور پر لے جا کر کے پہنچا دینا. یہ نہایت قبیح اور برا فعل ہے. تو برا فعل ہے، دونوں عمل حرام اور ناجائز ہے. باتوں کو چھپ کر کے سننا بھی حرام اور ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے سامنے بیٹھ کر کے سن کر کے لوگوں کو جا کر کے پہنچانا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. چغل خوری کی مذمت کیا ہے جی؟ چغلی کی مذمت تو مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
کفار کے جہاں پہ اوصاف بیان کیے، کفار کی صفتوں میں ایک صفت بیان کی، حماز مشاء بنمیم، بہت زیادہ تانے دینے والا، عیب لگانے والا اور چغل خوری کرنے والا، یہ کافر ہوا کرتے ہیں، مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مشہور روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا تو آپ نے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا، اگر چاہتے تو یہ بچ جاتے۔ ان میں سے ایک آدمی فکان لا یستتر من بولہ، وہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر، دوسرے کا جہاں تک تعلق ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ چغلی سے باہمی محبت الفت کی جڑ کٹ جاتی ہے، چغل خور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، ماں کو باپ سے، باپ کو ماں سے لڑاتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے اور جدا کرواتا ہے نا، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے یہ لڑائی کرواتا ہے۔ اور کتنے گھر ایسے ہیں جو تباہ ہو گئے، کتنے عورتوں کو طلاق اس وجہ سے دی گئی، کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے خلا اس وجہ سے لیا کہ ان کے سامنے چغل خوری کی گئی تھی، کتنے بنے ہوئے رشتے توڑ دیے گئے، کتنے بنائے گھر اجاڑ دیے گئے، کتنے بچوں کے سروں سے سایہ ختم کر دیا گیا اسی چغل خوری کی وجہ سے، کتنے لوگوں کے دلوں کو دور کر دیا گیا چغل خوری کی وجہ سے۔ لہذا یہ معاشرے کا بہت گھناؤنا عمل ہے، اور چغل خور معاشرے کا یہ بہت ناسور ہے، جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اگر وہ بات لا کر کے پھیلا رہا ہے تو اس کی باتوں کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور جس طرح دوسروں کی بات وہ آپ کے پاس لا کر کے بیان کر رہا ہے، ویسے ہی وہ آپ کی بات بھی دوسروں تک لے جا کر کے پہنچاتا ہوگا، پھیلاتا ہوگا۔ تو لہذا اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ آج لوگوں کی طبیعت اور فطرت ہے یہ، بلکہ اگر بڑوں سے یہ معاملہ نہیں حل ہو پاتا ہے تو بچوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان دنوں کیا کچھ چل رہا ہے، کیسا معاملہ ہے۔ تو آپ اگر دوسرے کے بچوں سے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے بچے سے بھی کوئی دوسرا جان رہا ہوگا، اور پھر جب اس معاشرے میں بچوں کی تربیت ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں تو آگے چل کر کے کیا معاملہ ہوگا؟ کل کیا معاملہ ہوا تمہارے یہاں، کل کیسا معاملہ ہوا تمہارے گھر میں؟ یہ اس طرح کی چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنی چاہیے اور بچنی چاہیے۔ اور اگر بچہ آ کر کے کسی کے گھر میں کوئی بات دیکھا ہے، دوست کے ساتھ کھیلنے گیا تھا اور اس گھر کی بات لا کر کے آپ کو بیان کر رہا ہے، اس کو ڈانٹیے، بسا اوقات اس کی تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑی تو کیجیے، خبردار دوسرے کے گھر کی بات لا کر کے اپنے گھر میں بیان مت کرنا۔ لیکن اگر جہاں آپ نے دکھایا کہ دلچسپی کہ ہاں بیٹا بیان کرو کیا بات ہے، اور کیا کیا ہوا تھا اس کے گھر میں، اور کیا بول رہی تھی اس کی امی، اور اس کے گھر میں کیا لڑائی ہوا، کس سے لڑائی ہوا، اس کی دادی کیا بولی، اس کے دادا کیا بولے، ہاں جیسے آپ نے سننے کی کوشش کیا تو آپ تیار رہیے گا، آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہی آپ کا بچہ آپ کے گھر کی باتیں لے جا کر کے پہنچائے گا کہ آج ہمارے ابو نے ہمارے امی سے یہ کہا ہے اور ہمارے امی نے ہمارے ابو سے یہ کہا ہے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں گھر کے باہر جائیں تو آپ پھر دوسروں کے بچوں کو یا اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور یہیں سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں، یہی سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے تربیت کا یہ پہلو ہے جس لیے ہم نے اس کی وضاحت آپ کر کے رکھ دی۔ بہرحال یہ تو ایک معنی ہوا کس کا؟ ایک معنی ہوا یہ قطات کا۔ قطات کا دوسرا معنی ہے کہ عیب جوئی کرنا، عیب کرنا، عیب لگانا کسی کے اوپر، ہے نا۔ اگر اس معنی میں اس کو لیں گے عیب جوئی کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب جوئی کی بھی مذمت بیان کی ہے نا۔ قطات کو اگر نمام کے معنی میں لیں گے، چغل خور کے معنی میں تو ٹھیک ہے، اس کی مذمت ہو چکی بیان آپ کے ساتھ، لیکن اگر اس کو اس معنی میں بھی لیں گے کہ وہ عیب جوئی بھی کرتا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو چغل خوری کرنا، اوپر سے عیب جوئی کرنا۔ اور اگر اس میں ایک اور اضافہ کر دیجئے کہ قطات کے معنی باتوں کو
چھپ کر کے سننا، جاسوسی کرنا، کسی کے پیچھے لگنا کہ اس کے سر کے اور اس کے راز کی باتوں کو معلوم کریں اور جانیں، اگر اس پیچھے لگنا تو یہاں تین قباحتیں جمع ہو گئیں قطات کے اندر. لہذا تینوں کے تینوں چیزیں حرام ہیں. مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی حرام ہے، کسی مسلمان آدمی کی جاسوسی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور کسی مسلمان آدمی کی عیب جوئی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس کے راز کی باتوں کو دوسروں تک لے جا کر کے پہنچانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو کتنی عیب ایک ساتھ جمع ہو گئی اس کا اندازہ آپ لگائیے. صحیح بخاری میں روایت ہے، حمام کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. یہ جو حدیث ہے نا اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے حدیث کا. تو کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ ابن الیمان کے ساتھ تھے، انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے نا وہ لوگوں کی باتیں لے جا کر کے خلیفہ وقت تک پہنچاتا ہے، خلیفہ تک لوگوں کی باتیں لے جا کر کے پہنچاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، بازار میں بیٹھ کر کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور وہاں تک لے جا کر کے پہنچاتا ہے. حالانکہ ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ پہنچاتا ہے لوگوں تک یہ باتیں. تو جب حضرت حذیفہ نے یہ سنا تو آپ نے یہ حدیث بیان کی، کہا لا يدخل الجنت قطات، لوگوں کی باتیں سن کر کے اور تلاش کر کے سن کر کے اور اس میں عیب لگا کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے والا، آگے بھیجنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ عمل بہت ہلکا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ناک میں مکھی بیٹھی ہے ایسے اڑا دیا، یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر ہمارے جنت کے دخول کا مدار ہے، دار و مدار ہے اس کے اوپر، اور عذاب قبر کا معاملہ بھی اسی سے ٹکا ہوا ہے. لہذا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، اسی طرح سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عیب جوئی کرنے سے اور چغل خوری کرنے سے پرہیز کرے. چلیے بسم اللہ آگے بڑھیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبه کف اللہ عنہ عذابه اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ولو شاہد من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما عند ابن ابی الدنیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنا عذاب روک لے گا. اسے طبرانی نے الاوسط میں نکالا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس کی شاہد ہے جسے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا. یہ دوسری حدیث ہے جی. حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو آدمی اپنے غصے کو روک لے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اسے طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور ابن ابی دنیا نے ابن عمر سے اس حدیث کے، ابن ابی دنیا میں ابن عمر سے اس حدیث کی ایک شاہد بھی موجود ہے نا. طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہاں یہ روایت نہیں ملی. لیکن اس حدیث کی شاہد جو ہے نا، یعنی اس جیسی ایک حدیث وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں بیان کی گئی ہے، لمبی حدیث کے ضمن میں بیان کی گئی ہے، جس کے الفاظ ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور اس میں ایک خنیس نامی راوی ہیں جو صدوق ہیں، جس سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن عبداللہ ابن دینار جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. چنانچہ یہ حدیث ثابت ہو گئی اور یہ حدیث صحیح ہے. چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. پوری حدیث کیا ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی جو روایت ہے وہ پوری حدیث کیا ہے،
اس کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کے جو فوائد ہیں اس کو جان لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، کون آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، وای الاعمال احب الی اللہ، اور کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی اور سب سے محبوب آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ کیا ہے؟ سرور یدخلہ الرجل علی مسلم، وہ خوشی جو مسلمان آدمی کسی مسلمان کے دل کے اندر رکھتا ہے، او یکشف عنہ کربۃ، یا اس سے کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو اس سے دور کر دیتا ہے، او یقضی عنہ دینا، یا اس سے دین یا قرضے کو ہٹا دیتا ہے، او یطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک مری کو دور کر دیتا ہے، یا کوئی آدمی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، کہا کہ میرے لیے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کروں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کروں، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں، یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے کام کو مکمل کرنے اور پورا کرنے کی کوشش کروں، یا اس کے کسی کام میں اس کی مدد کر دوں، اس کے کسی کام میں اس کی مدد کر دوں، ٹھیک ہے۔ ومن کف غضبہ، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا، ستر اللہ عورتہ، اللہ رب العالمین اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن کظم غیظہ، اور جو اپنے غصے کو چھپا لے گیا، لو شاء ان یمضیہ، اگر وہ چاہتا تو اس کو نافذ کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا کیا؟ اس کو چھپا لے گیا، یا اس کے اوپر کنٹرول کر لے گیا، یا اس کو معاف کر دیا، تو ملا اللہ قلبہ رجان یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو قیامت کے دن کی امید سے بھر دے گا، یعنی جنت کی امید سے اس کے دل کو بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح سے کہا وَمَن مَشَّ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ، کوئی آدمی اگر کسی بھائی کے کسی حاجت میں چلے، کسی ضرورت میں چلے، حَتَّى تَهَيَّأَ لَهُ، یہاں تک کہ اس کے کام کو مکمل کر دے، أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ، اللہ رب العالمین اس کے قدم کو ثابت قدم کر دے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ ہاں جی، اس پوری حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ خدمت خلق کا۔ دیکھیے، خدمت خلق آج کل کے زمانے میں ایک ایسا لبادہ ہے کہ جس کو اڑھا کر کے، جس کو ڈھک کر کے باطل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور نوجوان اس جذبے سے سرشار ہو کر کے باطل کو قبول کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے یہ شعر بھی لکھ دیا، کیا لکھا؟ کہا خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ہے نا، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ شعر جو ہے نا کفریہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، یہ شعر کفریہ ہے، یہ اللہ تعالی کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس کی عبادت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ خدمت خلق کا لیبل لگا کر کے کچھ لوگ معاشرے میں سامنے آتے ہیں، لیکن جب ان کے عقیدے کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو صحابہ کرام سے بغض، صحابہ کرام سے حسد، صحابہ کرام سے نفرت ان کے دل کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو نفرت کرنے والا ہو صحابہ سے، جو نفرت کرنے والا ہو توحید سے،
جو محبت کرنے والا ہو شرک سے، وہ خدمت خلق کر کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا خدمت خلق کر کے؟ خدمت خلق اگر جنت میں لے جانے کا سبب ہوتا تو عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا مکے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا کبھی بجھتا نہیں تھا، ہمیشہ ہانڈی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی تھی اور کھانا بنتے رہتا تھا، اور لوگ مسافر دور دراز سے سفر کر کے آنے والے لوگ اس کے گھر میں اترتے، وہاں کھاتے پیتے آرام کرتے اور پھر وہاں سے نکل کر کے جاتے تھے، پیسے لٹایا کرتا تھا۔ ام المومنین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان کا کیا ہوگا؟ اتنا خرچہ کیا کرتا تھا اللہ کے راستے، اتنے مال لٹایا کرتا تھا، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے، جہنم میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی وہ موحد نہیں تھا، توحید والا نہیں تھا، شرک سے برات کا اظہار کرنے والا نہیں تھا۔ جتنا خدمت خلق کر لے انسان، لیکن اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کی خدمت خلق کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ جتنا خدمت خلق کر لے انسان، لیکن اگر توحید نہیں ہے اس کے دل میں، اس کے خدمت خلق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو کہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ مسجد، تو یہ چیز بہت بھاری لگتی ہے ان کو، بہت بھاری لگتی ہے۔ لیکن اگر کہیے کہ یہ خدمت خلق کرنا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے، ذرا اکٹھے ہو جاؤ، 100 نوجوان 1 منٹ میں آ کر کے جمع ہو جائیں گے آپ کے سامنے کھڑے، کیونکہ ان کے دماغ کو ایک دن نہیں لگا ہے اس کو سمجھانے میں، برین واش کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالیں کہ خدمت خلق کرنا یہ اصل ہے، باقی چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ کتے کو پانی پلا کر کے ایک خطا کار عورت جنت چلی گئی، بلی کو باندھ کر کے ایک نیک کار عورت جہنم چلی گئی۔ ہاں، نیک کار عورت جہنم چلی گئی بلی کو باندھ کر کے۔ ارے بھائی، وہ خطا کار عورت جو تھی، کیا وہ تو موحدہ نہیں تھی؟ توحید والی نہیں تھی؟ اگر توحید والی نہیں ہوتی تو کبھی جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، کیسے جنت چلی جاتی؟ چاہے وہ کتے کو کیا پانی پلائے، پوری دنیا والوں کو پانی پلا دیتی، تب بھی وہ جنت میں نہیں جاتی، اگر وہ شرک کے اوپر مری ہے تو۔ لیکن وہ توحید والی تھی، ہو سکتا ہے اس سے کچھ گناہ ہو رہی ہو، اور وہ گناہ گار ہو بھی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لیا تو توبہ سے اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا اور اسی کبیرہ گناہ کے اوپر مر گیا تو وہ اللہ کی مشیت کے اوپر مرا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ یہ معاملہ تو ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے، اس کو لکھ لیجئے، اگر پتھر پہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی لکھ لیجئے کہ اگر شرک کے اوپر مرا ہے، اگر شرک کے اوپر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور ایک جگہ کہا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب کچھ لوگ خدمت خلق کا لبادہ اڑا کر کے، اب وقت تو چونکہ پورا ہو گیا تو ہم کل اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کریں گے کہ کس طرح سے نوجوانوں کو پھانسنے کی کوشش کی جاتی ہے خدمت خلق کے طور پر، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو وہ الگ چیز ہے، فلاں الگ چیز ہے، اس میں جانے دو، کھانا کھلاؤ، روٹی کھلاؤ لوگوں کو، اس کی ضرورت ہے، آج فلاں چیز کی ضرورت ہے، آج فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ جب توحید نہیں ہے ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں خدمت خلق کا جذبہ تھا نہیں تھا؟ ہاں، ایک شخص کا جنازہ اٹھ رہا تھا، جی آپ سب کو معلوم ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، صحابہ سب بندی کر کے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کے سامنے کھڑے ہیں، کہا اس کے اوپر قرضہ ہے؟
کہاں قرضہ ہے اس کے اوپر، قرضہ ہے اس کے اوپر، قرضہ ہے، ہم نہیں پڑھیں گے نماز، تم لوگ پڑھ لو۔ مقداد ابن اسود نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول ایسا نہیں کیجیے، آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے، اس کا جو قرضہ ہم ادا کر دیں گے، ہم ادا کریں گے۔ کہا علی الوفا، وفاداری کی امید کرتے ہو، وفاداری کا وعدہ کرتے ہو، یہ وعدہ کرتے ہو کہ قرضہ ادا کر دو گے اس کے جانب سے؟ کہاں اللہ کے رسول کر دیں گے۔ یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ صحابہ کرام میں ضرور موجود ہے خدمت خلق بھی۔ بھائی مسلک سلف جو ہے، منہج سلف جو ہے، وہ کامل اور مکمل چیز ہے، ہم کو دوسرے کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آیت اٹھائیے، اس میں اللہ نے سب کو بیان کر دیا، کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، توحید ہے ان کے پاس، رکوع اور سجدہ ہے، عبادت ہے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوتے ہیں۔ کہاں ہے نوجوانوں میں وہ نشان؟ خدمت خلق سے ہی جنت مل جاتا ہے۔ کذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، پھر کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، تب جا کر کے مغفرت ملتی ہے۔ صرف ایسی یہ کر لینے سے اور خدمت خلق کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ وعلیکم السلام۔ جی چگلی اور غیبت میں فرق کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ دونوں ایک ہی ہے۔ دونوں ایک ہی ہے؟ جی ہاں۔ اچھا یہ ذی الحجہ جو مہینہ ہے، اس کے تعلق سے کچھ سوال پوچھنا تھا، پوچھ سکتے ہیں؟ ایک ہی سوال کیجئے، ذی الحجہ کے بارے میں بعد میں، جو پڑھائی ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھئے۔ اچھا ہاں جی، کوئی اور کنفیوژن ہے کسی کو کہیں پر؟ بھلی وقت زیادہ ہوا، پھر کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.